الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ سال ثواب بھائی محمد خالد کی زوجہ محترمہ کے سال ہدیہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت اور شان ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ جس کو عاشوراء کہتے ہیں، بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور 10 محرم الحرام جمعہ کا دن صبح صادق کے ٹائم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، اور یہی وہ دن ہے عاشوراء کا جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ عطا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے ظالم اور جابر سپاہی ان سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، اور اسی دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور بھی بہت کچھ اس دن کے بارے میں لکھا، تو مناسب لگا کہ آج یہ چہلم کی محفل ہے اور کچھ ذکر اہل بیت بھی ہو جائے۔ اور اہل بیت کی محبت یہ جزء ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے حبیب، آپ اعلان کر دیجئے، آپ اپنی امتیوں کو فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ مودت اور محبت اس کے اندر فرق ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی ایمان اکمل و کامل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ اہل بیت کا ذکر ہوا، اور ان کی محبت ایمان کا جز قرار پایا۔ تو عرض کر رہا تھا، محبت انسان کے دل میں کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، لیکن مودت جو ہے وہ ہر صورت لازم ہے کہ جب تک اہل بیت کی مودت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ اہل بیت ہیں
کہ جن کے اوپر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اور جب تک درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ اور مودت کی بعض علماء مفسرین نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، سنی العقیدہ عاشق اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یا کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، او جنو پنج تن نال پیار نہیں، مل کے پڑھیے، جنو پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنو پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ لمبے سجدے کر باویں، او جے آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، او جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ تو فرمایا پیارے حبیب آپ فرما دیجیے، میں تم سے کوئی اور اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ خم غدیر کا مقام ہے، جمیع صحابہ کرام ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہیں باب مدینہ العلم کہا جاتا ہے، باب دار الحکمت کہا جاتا ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف فرمائی۔ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، چلا 1:15 فاتحہ پڑھیں گے۔ ہاں، باہر والے حضرات بھی اگر اندر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انی ترکتم فیکم الثقلین، خم غدیر کے مقام پہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں وارث ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کے علی بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انی ترکتم فیکم الثقلین، اول کتاب اللہ و اہل بیتی۔ حضور فرماتی ہیں میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے قرآن، قرآن کریم کو نہیں چھوڑنا، یعنی اس کی تلاوت کو لازم و ملزوم کرنا۔ اکثر محفلوں میں دیکھتے ہیں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، بہت کم لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، ناظرے حافظ جو بن جائے تو زہ نصیب، لیکن آج قرآن پڑھو گے کل تمہارے لیے بھی پڑھا جائے گا۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینہ ویران ہے، مثل قبرستان ہے کہ جس میں قرآن نہ ہو۔ بہرحال قرآن کریم پڑھنا چاہیے، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتی ہیں جو قرآن پڑھتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ اور رات کو جب سوئیں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جیسے ہی سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا دنیا سے رخصت ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا دنیا میں بھی قرآن پڑھتا ہے،
قبر میں بھی قرآن کی آواز سنی گئی اور حشر کے دن بھی قرآن کا سایہ اس کے اوپر ہوگا۔ سورہ رحمان، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ آل عمران، سورۃ انعام، سورہ کہف، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے اوپر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ سایہ فگن ہو جائیں گی، یہ اس کے اوپر سایہ کریں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 3 یا 4 مرتبہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ روز رات کو ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا 10 پارے روز پڑھا کرو تاکہ آسانی ہو جائے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، آرام بھی کرنا ہے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ تو پھر اس کے بعد یہ روز 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ ایک حضرت عثمان ذو النورین ہیں، ایک حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 2 تابعی ہیں جنہوں نے پورا قرآن کعبے کے اندر کھڑے ہو کے 2 رکعت میں پڑھا۔ ایک حضرت جبیر ہیں، ایک امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن سے وہ محبت کی ہے، اور ان کی زندگیاں سن اور سنا کر یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے اور قرآن پڑھیں۔ فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن پڑھا تو آج بھی ان کی قبروں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ان کے نام پہ قرآن پاک ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کے سالے ثواب ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں قرآن کی محبت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتی ہیں جس نے پڑھا الف لام میم، فرمایا میں نہیں کہتا بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم 3 حرف ہے، ہر حرف کے اوپر اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو جس روح کو، مرنے والے کو اگر قرآن پڑھ کے بخش دیا جائے تو عقیدہ اور ایمان ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو قرآن سے پیار کرو، قرآن مشکل نہیں ہے، ہمارے نفس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے، لہذا ہم دین کی طرف کم اور دنیا داری کی طرف بہت زیادہ، کہ ہم جب دین کی طرف راغب ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ان کو ترغیب دلائیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہی اولادیں قرآن پڑھ کے کہیں گے یا اللہ ہمارے والدین کی روحوں کو پہنچا دے۔ تو یہ اچھا عمل کرو گے تو اچھا عمل ہی پاؤ گے، اس لیے کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جئی ایس جہاں تے کرنی ہے، جئی اس جہاں تے پرنی ہے، تو من نہ من اب مرضی تیری دتی اسائے گل سمجھا سجنا کی مان بیگانی وہ چیز اتے
جڑے جگ تے خان سدا گئے نے او نال تے کچھ وے نچا گئے نے جڑے سیج پھلاں تے سوندے سن ستی خاک تے بس تر لا سجنا کی مان بیگانی وے چیز اتے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، اور قرآن وہ ہے کہ فرمایا جو پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان مومن کی جو شان ہوا کرتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن نے وہ سارا مقصد حیات بتا دیا۔ قرآن نے ہمیں بتایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن نے ہمیں بتایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، پس وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے حبیب تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ جب عبادت کرو تو اپنے رب کی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ماں اور باپ کی خدمت کرو، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑی مہربانی اور بڑی شائستگی اور بڑے مہذب اور نرم لہجے کے ساتھ ان سے ہم کلام ہوا کرو کہ ماں باپ کی عزت کیا کرو، جس نے باپ کی اور ماں کی عزت کی ہے فرمایا وہ دنیا میں بھی تر گیا، وہ قبر میں بھی تر گیا، وہ حشر میں کامیاب ہو گیا۔ پھر قرآن نے ہمیں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ پھر قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ قرآن نے بتایا۔ اب یہ آزمائش آئی ہے خالد بھائی پہ، اللہ انہیں صبر عطا کرے، صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم تمہاری آزمائش بھی کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب رب کا دیا ہوا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ہم نے، دنیا میں کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جائے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور آزماتے کیوں ہیں؟ کیا کہ رب ظاہر کر دے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں۔ آزمائش دیکھو، انسان کو چند چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، کسی مذہب کا رہنے والا، کسی علاقے کا رہنے والا، اس کو اپنا ایمان بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کو دنیا کی دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اولاد جیسا تو کوئی میٹھا پھل ہے ہی نہیں، اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کے انسان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت ہے، لیکن ان سب کی محبت یکساں نہیں۔ یاد رکھو وطن بڑا پیارا ہوتا ہے ہر انسان کو۔ آپ میں بہت سارے کراچی میں آ گئے اپنے گاؤں سے، تو یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ روٹی روزی کمائیں اور اپنے بچوں کے زندگی کے ایام، ان کا مستقبل اچھا کر لیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا بسے، یہاں نہیں ہے۔ تو یہ محبت وطن کی محبت سے زیادہ دولت کی محبت زیادہ ہے، لیکن وہی گاڑے خون پسینے کی کمائی، اللہ نہ کرے انسان کا بیٹا بیمار ہو جائے، بیٹی بیمار ہو جائے، گھر والی بیمار ہو جائے، تو وہ گاڑے خون پسینے کی کمائی انسان پانی کی طرح بہا دیتا ہے کہ ساری دولت چلی جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔
گھر والی بچ جائے، بیٹی بچ جائے، اور جب اپنی جان پہ بنتی ہے تو پھر کہتا ہے کوئی بچے نہ بچے لیکن میری جان بچ جائے۔ تو ان سب چیزوں کی محبت یکساں نہیں ہے۔ یاد رکھو یہاں تک تو انسان کی محبت، ہر انسان کے دل میں یہ محبت تھی، لیکن اللہ کی حبیب فرماتی ہیں مومن کو زیادہ پیارا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ وہ وطن چھوڑ دیتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتا، مال قربان کر دیتا ہے لیکن ایمان نہیں دیتا، اولاد قربان کر دیتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں دیتا، یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن ایمان نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اور وطن بھی مکہ المکرمہ جیسا، جان قربان کر دی لیکن ایمان نہ دیا۔ امام علی مقام کے سامنے بھی ایمان کا مسئلہ تھا، آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا بھرا ہوا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور خود بھی قربان ہو گئے لیکن اپنا ایمان نہیں دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کو پیارا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ تو الانسان آزمایا گیا ان چیزوں سے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، مالوں میں کمی کر کے، اور تمہاری رگے جان سے، اولاد سے بھی آزمائیں گے، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اس رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو، کبھی آپ آزمائے گئے، کبھی دوسرا آزمایا گیا، لیکن اس طرح آزمائش ہوتی رہے گی، یہ نظام زندگی چلتا رہے گا، یہ موت کا کارواں بھی چلتا رہے گا، انسان بھی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ اپنے حکم کے اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا، اور فرمایا قیامت قائم ہوگی، اور پھر دن حشر کے سب کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے تقریر کا مقصد اور موضوع اور منشا یہی ہے کہ ایک تو خالد بھائی کے غم میں ہم شریک ہوئے، ان کے دل کو حوصلہ ملے اور صبر ملے، اور دوسرا ہم اپنی فکر بھی کریں کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو پیش ہی ہونے سے پہلے انسان تیاری کر لے، اچھے اعمال کر لے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے، یہ کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، پتہ نہیں ہمیں ایک لمحے کے بعد جینا نصیب ہو یا نہ ہو۔ جب ہمیں سب کچھ یہ پتا ہے کہ ایک دن جانا ہے، رہنا بھی نہیں ہے، اور اللہ کی پیشی بھی ہے، میدان عدل بھی قائم ہونا ہے، سوال و جواب بھی ہے، قبر کی منزلوں سے بھی گزرنا ہے، اور ہزاروں سال قبر میں رہنے کے بعد حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور پھر کیسی بے وقوفی اور حماقت ہوگی کہ ہم پھر اس کی تیاری نہ کریں۔ آپ نے کہیں سیر و تفریح پہ جانا ہو، کتنا بندوبست کرتے ہو، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، سارا انتظام کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک چھوٹے سے سفر کے لیے آپ اتنی تیاری کرتے ہیں، اور وہ سفر تو اتنا لمبا سفر ہے کہ کئی منزلیں طے کرنی ہے، کہ عالم برزخ کی منزل ہے، عالم قبر کی منزل ہے، عالم حشر کی منزل ہے، پھر پل صراط کی منزل ہے، اتنی منزلوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فکر کرنی چاہیے۔ وہ اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے، او کدی مجال محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لاوے، تے اے دنیا او چکی یارو
تے آسائش دے دانے تے وارو واری ہر نے پسڑا تے کیا راجے کیا رانے، بھرے کے بھرے گھر خالی ہو جاتے ہیں، رونقوں سے لبریز بڑے بڑے آنگن وہ خوشی سے غمی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ قبروں میں انسان چلے جاتے ہیں، دوسرے ان کی جگہ لے لیتے ہیں، پھر دوسرے چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے آ جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی گھر مجھے ایسا بتاؤ کہ جس میں رہنے والا مکین اس میں ہمیشہ سے رہا ہو۔ بھائی جس نے 1000 سال کی عمر پائی ہے وہ بھی چلا گیا، جس نے 800 سال کی پائی ہے۔ ایک عورت آئی کہنے لگی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے، حضرت دعا کرے اللہ میرے بچے جلدی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ کہا تیرے بچے کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ کہا 250 سال میں۔ کتنے؟ 250 سال میں۔ آپ مسکرا پڑے، وہ 250 سال کے ہو کے تیرے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو 60-70 سال عمر پائے گی، 50-60 سال عمر پائے گی، وہ مکان بھی بنائیں گے، کام بھی کریں گے، سارے معاملات کا، تو وہ اور تعجب کرنے لگی۔ تو بھائی 250 سال والے بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہے میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب بچے 250 سال کے ہوتے ہیں تو بڑے تو پھر لمبی عمر پاتے ہوں گے، 60-800 سال۔ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے لمبی عمر پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بتائیں آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ کہا بس ایسے ہی پایا ہے کہ ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، تو یہ حالت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر اگر ہم انسان کو 1000 سال کی زندگی بھی دے دے کہے گا تھوڑی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حقیقی زندگی وہی زندگی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، جسے برزخ کی زندگی ہے۔ ہاں اگر اچھے اعمال کر لیے تو پھر قبر میں جب انسان پہنچتا ہے تو قبر انسان کو اس طرح دباتی ہے جیسے بچے کو ماں گود میں لے کے پیار کرتی ہے۔ اگر اعمال بد ہوں تو اس طرح دبانا ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ کہندے قبر غافلا او دنیا کڑی دی کڑی، کہندے قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، کہندے قبر غافلا دنیا کڑی۔ مل کے پڑھ لیں، بس 7 منٹ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ بیان ختم کروں گا۔ کہندے قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، قبر انسان کو کیا کہتی ہے؟ تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں، 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی روے نظری، کہندے قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، ایک دن آنا ہے او ویلا ہوے گا تیرا میرا میلا، تمہیں میرے وچ آنا ویلا یاد او کری۔ فرمایا یہ انسان کو پکارتی ہے، پکار کرتی ہے، اور انسان جب مر جاتا ہے نا تو کچھ گھڑیوں تک تو یہ محسوس کرتا ہے، جب قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے جب تک وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں مر گیا ہوں، روح تو زندہ ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں جزا و فضا کر رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پھر اکٹھے ہو گئے غسل دے رہے ہیں، یہ روح دیکھتی ہے۔ لیکن جب اس کو قبر میں اتار کے تختے ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے پھر اسے محسوس ہوتا ہے میں مر گیا، اب میں کسی دوسرے عالم میں پہنچ گیا۔ تو اس لیے جب اس عالم میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب دنیا سے میرا رابطہ کٹ گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے۔ تو اب اس کو قبر میں پھر یہ حالت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اذا صلی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے لیے دعائیں کیا کرو اور اس کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، قبرستان جایا کرو وہاں بھی دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان کو بخش دے۔ قرآن بھی کہتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا، سورۃ الحشر ہے 28واں پارہ ہے،
فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان لا کے دنیا سے اچھے عمل کر کے چلے گئے انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا۔ کجی کا مطلب یہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں، یا اللہ غفلت سستی نہ آئے، یہ ہاتھ اٹھتے ہی رہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہی رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، چند گھڑیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت، قرآن پاک کی فضیلت اور حضور کی وہ حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اول کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، واہل بیتی، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبا نجا ومن تخلف ہلکا، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جس میں سوار ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ ہمارے حاجی اشفاق صاحب نے 2-3 شعر کا کہا ہے، وہ میں پڑھ کے فکر ماں باپ کی شعر میں تو بات ختم کرتے ہیں۔ پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے تے وہ تک لے صورت ماں دی، او ماں تے پیو وے دوے سجنا تے رب دا مٹھا میوہ، اور جس نے جنت جانا ہووے تے کرے دعاں دی سیوا، او پیو مرے تے سر ننگا ہوندا تے ویر مرنے کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، او پائی پائیاں دے میں درد ونڈاؤں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں، او باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، او پیو مرے تے ماں پے مک دے تے ماں مرے کر ویلا، او مرن نہ شالا ویر کسے دے، او یار اجڑ جاندہ جے ملا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ ذکر کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خالد بھائی کی زوجہ مرحومہ کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعائے خیر فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین پروردگار عالم جس قدر بھی کلام پاک پڑھے گئے سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی کلمہ شریف کا ورد ہوا درود پاک نعت خوانی ذکر و بیان فاتحہ شریف مولا جو تسبیحات پڑھی گئیں جس قدر بھی قرآنی آیات اور صورتوں کی تلاوت ہوئی کلمہ طیبہ کل شریف کا ورد ہوا مولا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب العالمین تمام کلمہ کلام کا ثواب تمام ثمرات کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی محبوب بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمامی انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کے والدین کریم ہیں آپ کے ازواج محترات آل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مجتہدین کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما کلام پاک جس قدر پڑھے گئے ذکر و اذکار ہوا تسبیحات درود پاک کلمہ شریف کل شریف اور جو کلمہ کلام فاتحہ شریف ذکر و بیان کا ثواب تمام ثمرات کا ثواب خالد بھائی کی زوجہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما خالد بھائی کے والد کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی خاندان سے حاضرین مجلس کے خاندان سے دنیا سے تمام کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما یا اللہ ایک ماں کا صدمہ بچوں کے لیے بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے ماں جیسا کوئی نعم البدل نہیں ہے یا اللہ ان بچوں کو بچی اور بچے کو صبر عطا فرما یا اللہ خالد بھائی کے تمام اہل خانہ کو صبر عطا فرما صبر پر اجر عظیم عطا فرما جتنے آئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما مولا دنیا میں رہیں ایمان کے اوپر قائم فرما وقت اجل آئے تو ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما تمام کلمہ کلام صوفی محمد شریف صاحب سلیم اختر غلام مصطفیٰ حاجی نور محمد حاجی محمد شریف صاحب کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما یا اللہ خالد بھائی کے رزق میں عمر میں ایمان میں برکتیں عطا فرما ان کے تمام بھائیوں کی ان کی اولادوں کی خیر فرما یہ محمد ممتاز بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے مولا جتنے گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے حبیب کبریا شاہد اسرا کے واسطے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمدللہ رب العالمین پڑھی بھاگ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا